قتلا مظلومن بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. ثم لم یعلک یا علی، اے علی اگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتا، ثم لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سنتا. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحب. اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی بخشی. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور نبی فرماتے ہیں زینوا بمجالسکم بذکر علی. اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر. ذکر اللہ ہے عبادت، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو رکھا، اور حبیب نے اپنے ذکر کے ساتھ علی کے ذکر کو رکھا. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی بخشی. بلند کیا. کس قدر بلند کیا؟ اس قدر بلند کیا کہ بلند ترین مقام کا نام ہے قاب قوسین و ادنیٰ. اور خالق نے اس کی پٹی پہ لکھ دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ انا وحدی. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں واحد ہوں. اللہ نے لکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. انا وحدی، میں واحد ہوں. اور محمد رسولی، اور محمد میرے رسول ہیں. علی سبحان اللہ. اور علی جو ہے وہ میرے ولی. نعرہ حیدری. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، کہاں کہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا. تو اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں کہ اس ہستی کا ذکر کریں، اور اس بات پہ بھی غور و فکر کریں کہ وہ ہستی جس کو خالق یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخشی ہے، ساتھ یہ بھی فرماتا ہے اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مصیبت کے بعد آسانی. وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کی ہدایت کرتی ہے. اب وہ جہلا جو ہیں، وہ جاہل جو ہیں، وہ آگے سے پتھر بھی ماریں گے، پریشانی ہے. وہ بات نہیں سنیں گے، پریشانی ہے. میرے محترم، لیکن اے میرا نبی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی کے بعد آسانی ہے. میرے محترم، کیا اللہ کے نبی نے پریشانی نہیں دیکھی؟ بہت پریشانی دیکھی ہے. آج ہم اسی کے عشق میں محو ہیں اور یہاں پر آئے ہیں اپنے سکون اور آرام کو چھوڑ کے. جو گورنمنٹ نے ہمیں سکون اور آرام کے لیے دن دیے تھے، ہفتہ اور اتوار کا دن، ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے عشق میں محو کریں اور کوشش کریں اس بات کو سمجھنے کی کہ وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آئے کس لیے تھے. میرے محترم، آج چونکہ دو ہستیوں کی ولادت ہے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جس معاشرے میں آئے جاہل ترین معاشرہ تھا، وہاں لوگ اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ شب خون مارنے والے تھے، راہ زنی کرنے والے تھے، راستے سے گزرنے والے مسافروں کو لوٹنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے۔ آپ خود اس سے حساب لگا لیں گے کتنے مربت جاہل تھے۔ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی وہاں کیوں نہیں آئے؟ یا مثلا یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو ہم بھی پڑھے لکھے کہتے ہیں، اس معاشرے میں کیوں نہیں آئے؟ عرب کے معاشرے میں ہی کیوں آئے؟ تو ظاہراً میرے محترم، ایک تو مقدسات بھی وہاں پہ ہیں، پوری دنیا کے لیے جو مرکز و محور ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جاہل بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے جاہل ہونا، جہالت، دوسرا ہے جاہلیت۔ جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، اور جاہلیت کہتے ہیں نہ ماننے کو۔ وہ جانتے تو کچھ تھے، مانتے نہیں تھے۔ اب میرے محترم، اس معاشرے میں اللہ نے انبیاء کا سردار بھیجا، آخری نبی بھیجا۔ اس معاشرے کتنی طبیعت بگڑی ہوئی ہے لوگوں کی، پتھر مار رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہستی جس کو خالق نے یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ اس قدر دل میں رحم و فضل ہے کہ اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اتنی اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن آگے سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ مجھے سمجھے، کہ میں ان کو ان کی کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کچھ قیدی اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے، بڑا ان کو رسیاں ڈال کے گھسیٹ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لایا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی مسکرائے۔ تو وہ جو قیدی تھے وہ دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ ہماری پریشانی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہم اس وقت رسیوں میں پابند ہیں، ہمیں رسیوں میں پابند دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا، میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ میں تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اور تم رسیاں توڑا توڑا کے دوزخ کی طرف جا رہے ہو۔ میں تمہیں رسیاں باندھ باندھ کے تمہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور تم الٹے رستے چلنا چاہتے ہو۔ بہرحال میرے محترم، اللہ کے نبی نے جس طرح حق کا تبلیغ کرنے کا تبلیغ اسلام کی، لوگوں کے ذہن کو بدلا اور ان کی فطرت سے جو فطرت ہے، چونکہ اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس فطرت سے اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھایا۔ وہ انسان جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے، وہ انسان جو لوگوں کو لوٹتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا مال چھین رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو مال عطا کر۔ یہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے،